حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی ہیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے۔ وہ تمہیں زبان فعل سے نصیحت کرے، نہ کہ گفتگو سے۔ تقویٰ ہمیشہ دور ہو جاتا ہے اس سے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جو کچھ گزر گیا اس پر حسرت نہ کرو اور جو آنے والا ہے اس کا اندیشہ مت کرو۔ تجارت سے حلال روزی پیدا کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو محنت سے کماتا ہے وہ اصل مومن ہے۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ انسان جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کو پہچانے گا، جلتی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ موجودہ وقت کی قدر و قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں کوئی مات نہیں دے سکے گا۔ جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہوگا۔ غفلت اور پتھر دل جس کے پاس ہو، ایسے بندے جیسا سخت اور کوئی نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ نے تمہیں گفتار اور کردار دونوں عنایت کیے ہوں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو اپنے کو عاجز اور گنوار سمجھ کر سلوک کرتا ہے خدا اسے رفیع القدر بناتا ہے، اور جو اپنے کو معزز جانتا ہے اللہ اسے دنیا میں خوار کر دیتا ہے۔ دنیا میں جنت اور دوزخ ہے، جنت عافیت ہے اور دوزخ بلا۔ عاقل وہی ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں، تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ اگر کوئی چیز کھو جائے تو دکھ مت کرو، لیکن نیت کا کم ہونا اندیشے کا باعث ہے۔ سب سے بڑی خصلت کبر کو پسند کرنا اور اختیارداری کی خواہش ہے، کیونکہ کبر اس کو زیب دیتا ہے جو بے عیب ہو، اور اختیار اس کے لیے موضوع ہے جس کا علم بے جہل ہو۔ جو علم کا چرچا کرتا ہے تقویٰ کا خیال نہ رکھے وہ بدنام ہو جاتا ہے اور دین سے دور چلا جاتا ہے۔ خواہش اندھا شریک ہے اور حیرت کے وقت مضبوط رہنا توفیق الہی ہے۔ فکر کو اڑانے والی چیز یقین ہے، جھوٹ کا انجام برا ہے، سچائی میں سلامتی ہے۔ تصوف کے معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خودی کو اس سے زائل کر دے اور اپنے میں فنا کر کے زندہ باقی کر دے۔ بری تقدیر اور بدبختی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اور نیک بختی اور حسن توفیق مولا کریم کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے۔ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے بندے، مال و اولاد کی کثرت کے بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔ حمد الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ 3 عمل سخت ترین ہیں، اپنے نفس سے کسی کا حق دلوانا، ہر حال میں ذکر الہی کرنا، دوسرے بھائی کی حاجت کا خیال کرنا۔ اے اللہ کے بندو، عبرتوں کے ساتھ نصیحت پکڑو، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اے بندے، دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں، صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی مانند ہے، غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہے۔ لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرنے والا، ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا، گناہوں سے اجتناب کی دعوت دینے والا ہی حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔
موت اس وقت تک تمہارے دروازے پر دستک دیتی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے، تم سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اے لوگوں، علم کے سرچشمے، سحر کے چراغ، بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ، اس کی برکت سے آسمانوں میں تمہارے تذکرے ہوں گے۔ مطلب 4 چیزوں سے ہے: آنکھ، زبان جو مناسب نہیں، آنکھ سے وہ مت دیکھ جو مناسب نہیں، دل کو خیانت سے اور مسلمانوں پر کبر سے دور رکھ، دماغ میں خواہشات کو ملحوظ رکھ کر کسی سے کچھ مت چاہو، زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھو۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی اور لیموں کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے خائف حرام کھانے سے بچا رہتا ہے۔ موت کا منتظر خیرات کی طرف جلد کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کرنا تنگی میں کشائش کا انتظار کرنا ہے اور دل و زبان پر شکایت نہ کرنا ہے۔ وفا کے دنوں میں بے وفائی کا ذکر کرنا بے وفائی کرنے کے مترادف ہے۔ توبہ کیے بغیر عبادت درست نہیں۔ بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی مغرور گنہگار ہوتا ہے اور گنہگار خادم متی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ زہر 4 اشیاء میں ہے: اول کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پاخانہ ہے، دوسرے لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کا مالک ہوا اور معزز ہوا، وہ دوسروں کا بھی مالک ہوا۔ جو مالدار ہے اس کے لیے تواضع سے بہتر اور کوئی شے نہیں، اور نادار کے لیے یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید نہ چھوڑے، اسی پر بھروسہ کرے اور مالداروں سے استغنا کرے، بلکہ اس کے ساتھ صبر سے پیش آئے۔ 2 پھل ایسے ہیں جس کو عورت کھا لے تو 70 سال تک جوان نظر آئے گی: لیچی کا پھل اور خربوزہ۔ جس انسان میں مروت نہ ہو، اس کے کام اس کا دین بھی نہیں آتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 5 دانے چاول کے لیں، ان پر یا اللہ ہو یا ہادی ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو 21 بار، اور 3 بار سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور چاول کے دانوں کو جیب میں رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو کوئی علم و حکمت اور بزرگی کی باتوں سے دور رہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس میں حمیت، ہمدردی، نیکی کا جوش اور مروت کی سرگرمی نہیں رہتی۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے، اور مروت یہ ہے کہ تم کسی کا گریبان نہ پکڑو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح و کیفیت کا نام ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔